مرحبا مرحبا، قلب ہیبت سے لرزاں ہے انسان کا، مرحبا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب محفل بڑی 11ویں شریف میں یہ ذرہ ناچیز آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہے۔ خوشا جھومتا ہوں کہ قسمت بھلی ہے، خوشا جھومتا ہوں کہ قسمت بھلی ہے، مجھے نسبت غوث اعظم ملی ہے، مجھے نسبت غوث اعظم ملی ہے۔ اور وہی غوث اعظم امام ولایت، وہی غوث اعظم امام ولایت جو رب دو عالم کا کامل ولی ہے، جو رب دو عالم کا کامل ولی ہے۔ قطب الاقطاب، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، ابو محمد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر الربانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جناب آج ہم ان کا ذکر کرنے کے لیے یہاں سب طبقہ خواتین کی ترجمانی کرتے ہوئے، یعنی جتنی خواتین یہاں موجود ہیں، آپ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کی تعلیمات، آپ کے فضائل، آپ کے محاسن، آپ کی مناقب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جناب آپ وہ ہیں کہ تمام اولیاء میں شان نرالی ہے، رتبہ آپ کا سب سے عالی ہے، آپ کے مقام، آپ کے مرتبے تک، یعنی جس مقام پہ آپ فائز ہیں اس تک کسی کی رسائی ممکن نہیں ہے، اور ہوتی بھی کیسے جبکہ آپ سردار اولیاء ہیں، سلطان الاولیاء ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جو سخاوت فرماتے ہیں، دنیا کو لالچ سے رکنے کا حکم دیتے ہیں، تبلیغ فرماتے ہیں، تدریس فرماتے ہیں، تقریر فرماتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سے ملانے کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رحمت اللہ علیہ کون ہیں کہ جو سخاوت کے جو زہد و ورع کے جناب جو علمیت کے اور قابلیت کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کی تعلیمات کو سمجھ سکیں، کیونکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ کی تعلیمات کو بھی سمجھنا ہے۔ بات ہوتی رہے گی، ذکر جاری رہے گا، میں کیا کہوں، کردار یگانہ ہے اور زمانہ آپ کا دیوانہ ہے۔ سعدیہ عدیل اپنی عقیدتیں پیش کر رہی ہیں۔ امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، امداد کن، امداد کن۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، امداد کن امداد کن از بندے غم الحمدللہ کہ آج کی یہ بابرکت نشست فیضان غوث الاعظم سے معمور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آروائے کیو ٹی وی کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حاجی صاحب اور محترم عامر فیاضی بھائی کے لیے خصوصی دعا کروں گی کہ انہوں نے ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالی کے دوستوں سے، اللہ کے اولیاء یعنی
اولیاء اللہ سے، اللہ کے ولیوں سے جناب جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اور ایسا کوئی موقع نہیں ہوتا کہ جس میں ہم اہل اللہ کا ذکر نہ کریں، کہ جب کسی ایسے اللہ والے کے یعنی کوئی ایسا دن ہو کہ جس سے کسی اللہ والے کو نسبت ہو، اور یہاں یا بھائی کیو ٹی وی میں کوئی ایسا پروگرام یا کوئی ایسی محفل منعقد نہ ہو، تو پہلے تو میں ان کو ٹریبیوٹ پیش کروں گی، اور پھر جناب آج میں کچھ نکات اور کچھ پوائنٹس پہ مزید بات کروں گی۔ سیکھنے سے پہلے نہ بولنا، سیکھنے سے پہلے نہ بولنا مشائخ کی نصیحت ہے، اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ 470 سنہ ہجریہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور جناب 521 ہجری میں آپ نے واعظ یعنی حضور غوث الاعظم نے واعظ اور نصیحت جو ہے وہ شروع کیا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 50 یا 52 برس کی آپ کی عمر مبارک تھی کہ جب آپ نے باقاعدہ واعظ دینا شروع کیا۔ کب شروع کیا؟ جب آپ کو علوم ظاہریہ اور باطنیہ پہ مکمل دسترس حاصل ہو گئی۔ تو آج کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ میسج بھی ہے کہ پہلے تمام علوم حاصل کر لیجئے، اور پھر کوشش کیجئے کہ اللہ والوں کے ذکر کی ایسی مجالس ہوں۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ کی مجلس کا ہم عالم دیکھتے ہیں تو کیا خوبصورت احوال دیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب آپ خود فرماتے ہیں کہ 5000 بلکہ میں فگر دیتی ہی نہیں ہوں، ہزاروں کے قریب لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پہ ایمان قبول کیا، اور ہر مجلس میں ہر محفل میں ایسا ہوتا تھا۔ پھر 400 یا کئی سو کے قریب علماء آپ کی مجالس میں جناب حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ 2 عالم آئے آپ کی بارگاہ میں، اور ایک آیت جو آپ ہمیشہ ایک آیت سلیکٹ کرتے تھے، بلکہ آیات ربانیہ آپ کے وعظوں میں یعنی آپ کی جو مجالس ہوتی تھیں جس میں آپ واعظ فرمایا کرتے تھے، نصیحت سے بھرپور اور نصیحت آمیز آپ کے جو ہے وہ مواعظ ہوا کرتے تھے، تو حضور نے جناب ایک آیت کی تفسیر بیان کی۔ پھر وہ جو 2 عالم تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں تقریباً 11 کے قریب تفاسیر آ گئیں اس ایک آیت کی جو کہ حضور غوث الاعظم نے بیان کی تھیں، اور اس کے بعد ہمارا جو علم تھا وہ رک گیا کیونکہ ہمیں اتنا ہی معلوم تھا۔ اور حضور غوث الاعظم نے قطب الاقطاب نے اس کے بعد یعنی 11 کے بعد مزید 29 تفاسیر یعنی آپ نے 40 کے قریب اس ایک آیت کی تفاسیر مختلف جہتوں سے، مختلف زاویوں سے، مختلف ڈائمنشن سے بیان فرمائی۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کی علمیت اور قابلیت کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اتنے علوم پہ آپ کو دسترس حاصل تھی کہ میری تو قابلیت نہیں ہے کہ میں ان سب کے نام بھی لے سکوں، لیکن جناب علماء آپ کی مجالس میں یعنی موجود ہوتے تھے اور صف بنا کے بیٹھے ہوتے تھے، کاپی پینسل لے کے آپ سمجھ لیجئے، اور نوٹ ڈاؤن کرتے رہتے تھے جب حضور غوث الاعظم گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ عمراء جب آپ کی مجلس میں آتے تو آپ ذرا رکھ رکھاؤ سے اور بڑے روب سے ان کے ساتھ پیش آتے، لیکن جب آپ کی مجلس میں غرباء آتے تو دل جوئی فرماتے، ان کے معاملات سنا کرتے، زمین پہ ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ والوں کا طریقہ، ان میں نہیں ہوتی، انتہائی عاجز ہوتے ہیں، ہمبل ہوتے ہیں، منکسر المزاج ہوتے ہیں۔ بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس وقت ہماری بہت پیاری بہن محترمہ سحر اعظم جناب یہاں اپنی نشست پہ براجمان ہے، اور آپ کا خوبصورت انداز نعت خوانی اور ثنا خوانی ہم جانتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی عقیدتیں بارگاہ غوثیت مآب میں پیش کریں۔ اللہ ری کیا بار گہی غوث جلی ہے، گردن کو جھکائی ہوئی ہر ایک ولی ہے، آستاں ہے یہ کس شاہی ذیشان کا، مرحبا مرحبا، آستاں ہے یہ کس شاہی ذیشان کا، مرحبا مرحبا، قلب ہے بت سے لرزاں ہے انسان کا، مرحبا مرحبا، ہے اثر بزم پر کس کے فیضان کا، مرحبا مرحبا، گھر بسانی میری چشمی ویران کا، مرحبا مرحبا، گھر بسانی میری
نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا سر کی زینت امامہ ہے عرفان کا مرحبا مرحبا جبہ تن پر محمد کے احسان کا مرحبا مرحبا رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیات قرآن کا مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیات قرآن کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا دیکھو سج کے بیٹھا ہاں ہاں سج کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا مرحبا مرحبا آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا وارث خاتم المرسلین آپ ہیں بالیقین آپ ہیں قصر زہرا کا نقش حسین آپ ہیں بالیقین آپ ہیں دین برحق کے محی و معین آپ ہیں بالیقین آپ ہیں بزم عرفان کے مسند نشین آپ ہیں بالیقین آپ ہیں بزم عرفان کے مسند نشین آپ ہیں بالیقین آپ ہیں ہر ولی طفل ہے اس دبستان کا مرحبا مرحبا آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا شاہ جیلان کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے نقش پاکا چمن پر کرامت رہے تا قیامت رہے قل تیج تیبا زیب قامت رہے تا قیامت رہے سر پہ ولیوں کا تاج امامت رہے تا قیامت رہے سر پہ ولیوں کا تاج امامت رہے تا قیامت رہے سلسلہ غوث اعظم کے فیضان کا مرحبا مرحبا آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا مظہر صفت رب قدیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں کاروانی کرم کے امیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں شاہ بغداد پیرانی پیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں اس نصیر حضی کے نصیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں اس نصیر حضی کے
نصیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں کوئی ہمسر نہیں آپ کی شان کا مرحبا مرحبا آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا ہر گام پہ سجدے کی تمنا ہے جبی کو یہ کس کا در ناز ہے یہ کس کی گلی ہے آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا آستاں ہے یہ کس کا آستاں ہے یہ کس کا آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کا، اپنے دوستوں کا، اہل اللہ کا مقام و مرتبہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ ان کے لیے یعنی اللہ کے ولیوں کے لیے جناب آخرت میں بھی خوشخبری ہے، مفہوم عرض کر رہی ہوں، اور دنیا میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ لوگوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، اور حضور غوث الاعظم کو تو براہ راست جو فیضان ملا ہے وہ حضور جان عالم اور مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم سے ملا ہے۔ جناب آپ کی تعلیمات یعنی آپ کی علمیت، آپ کی قابلیت، آپ کی سخاوت، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ فنا فی اللہ، فنا فی رسول اللہ، اور جناب آپ کی سخاوت میری عقل سے ماورا ہے، اور آپ کی خیرات سے ہر ولی کا کاسہ بھرا ہے۔ جناب اس میسج کے ساتھ کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس انفعہم للناس، کہ تم میں بہترین وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے مخلوق خدا کے لیے نافع ہے، تو اپنی ذات سے کسی کو ضرر نہ پہنچنے دیں، کوشش کیجئے بے ضرر بن جائیں۔ اگر کہیں کچھ ایسا دیکھیں کہ جو طبیعت پہ گراں گزرے تو آنکھوں کو موند لیں، بند کر لیں، بے وقوف بن جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں۔ اللہ والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، دنیا والے اگر پسند نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ARYQTV تمام ذمہ داران، ہمارے ڈائریکٹر، ہمارے پروڈیوسر حاجی صاحب، اور کیمرے پہ موجود تمام لوگ، ٹیکنیکل اسٹاف، آڈیو انجینئرز، سب کی جانب سے اس کاوش کو، تمام میری بہنیں منقبت خواں جو یہاں موجود رہیں، سب کی کاوشوں کو، سب کی عقیدتوں کو اس بارگاہ میں شرف قبولیت مل جائے، اس دعا کے ساتھ جناب میری جانب سے فی امان اللہ، اور ہماری بہت پسندیدہ ثنا خواں انٹرنیشنل ماشاء اللہ ثنا خواں، ہم سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں، عالم اسلام کا معروف نام محترمہ حوریہ فہیم۔ خدا کا عرفان غوث اعظم، خدا کا عرفان غوث اعظم، بشر پہ احسان غوث اعظم، ہماری عظمت ہماری نسبت، ہماری عظمت ہماری نسبت، ہماری پہچان غوث اعظم، غوث اعظم ہے، غوث اعظم، غوث اعظم ہے، غوث اعظم، ہماری پہچان غوث اعظم، وہ نور ایمان سرور ایمان شعور ایمان
قاصر خیال عاجز زبان قاصر خیال عاجز ہے کیا تیری شان غوث اعظم ہاں غوث اعظم ہے غوث اعظم ہماری پہچان غوث اعظم اور بروز محشر ہماری بخشش کا آسرا ہے تو مصطفیٰ ہے بروز محشر ہماری بخشش کا آسرا ہے تو مصطفیٰ ہے اس آسرے تک ہم آسیوں کی اس آسرے تک ہم آسیوں کی اس آسرے تک ہم آسیوں کی پہنچ کا سامان غوث اعظم ہاں غوث اعظم ہے غوث اعظم ہماری پہچان غوث اعظم اور یہ چند آنسو یہ چند آہیں یہ چند آنسو یہ چند آہیں یہ شوق گریا یہ لذت غم ہم آسیوں بے قصوں کے پلے ہم آسیوں بے قصوں کے پلے ہم آسیوں بے قصوں کے پلے یہی ہے سامان غوث اعظم ہاں غوث اعظم ہے غوث اعظم ہماری پہچان غوث اعظم اور بیاض الفت کے ہر ورق پر بیاض الفت کے ہر ورق پر ادیب میں نے یہی لکھا ہے میں تم پہ قربان غوث اعظم میں تم پہ قربان غوث اعظم میں تم پہ قربان غوث